میں گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ آل جناب مولانا سید عابد بالگرامی صاحب سے وہ اپنی خطابت سے اپنے خطبے سے اس تاریخی جشن غدیر کا افتتاح کریں اور آغاز کریں۔ میں ایک بار ان تمام مومنین کا استقبال کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان بھر سے اس جشن کو سننے کے لیے بمبئی میں تشریف لائے ہیں۔ احمد آباد کے مومنین، بھاؤ نگر کے مومنین، عاشق بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگ، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، یہاں آنے کے بعد ریل غدیر کا مزہ آیا۔ جس انداز سے یہ شمشیر حیدری کے اراکین نے اس قیصر باغ کو دلہن بنا دیا، اتنی شاندار طریقے سے یہ جشن کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور مرحوم سجاد نامدار کے درجات کو بلند کرے۔ غدیر کو ایسا ہی بنانا چاہتا۔ جشن غدیر یہ ایک دن کا جشن نہیں تھا، وہ زندگی تمام غدیر کا جشن بنانا ہے۔ غدیر سے ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈنٹیٹی غدیر ہے۔ غدیر اگر نہ ہو تو اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ آج جو تو غدیر دوستو، اصل جشن غدیر جو ہے وہ احسانات ابو طالب کا جشن ہے۔ جو جناب ابو طالب نے احسان کیا اسلام پہ، ان کے وہ احسانات کا جشن ہے۔ تو غدیر ایسا سیلیبریٹ کرو جیسے غدیر کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے۔ اس لیے کیا جو کچھ ہم کو ملا ہے غدیر سے ملا ہے۔ ولایت علی افضل ترین عبادت، ساری عبادتیں ایک طرف ہے اور ولایت علی ایک طرف ہے۔ تو یہ سوچ کے، لیکن غدیر کے کئی میسیجز ہیں۔ آپ جانتے کہ میری کوئی تقریر بغیر پیغام کے نہیں ہوتی۔ میں غدیر اور مباہلہ 30-35 منٹ تقریر کروں گا، لیکن ایک جو مکمل میسیج ہوگا غدیر اور مباہلے کا، کہ ہم صرف غدیر سیلیبریٹ کرنا یا غدیر سے کچھ لینا بھی، غدیر سے ہم کو کوئی چیز کو حاصل کرنا، غدیر کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا۔ یہ میرے 3 میسیجز ہوں گے کہ کیا what we have to take from غدیر۔ غدیر ایک معمولی دن کا ایک دوپہر کا پیغام نہیں تھا، یہ دوپہر کا اعلان نہیں تھا، بلکہ غدیر اسلام کو کمپلیٹ کرنے کا نام غدیر ہے۔ جس آیے مبارکہ سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، یہ ایک بڑی عجیب آیت ہے، 6500 کے قریب آیتیں ہیں۔ کہیں بھی اللہ نے کوئی آیت کا حکم دیا تو اس کا کوئی نہ کوئی تذکرہ کیا، تفصیل سنائی، لیکن اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچا۔ ولایت علی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، مگر اس اعلان کی تبلیغ کے لیے رسول کو خود مقام قاب قوسین بلا کر راز حکم دیا۔ اور کیا حکم دیا کہ ہم جب بتائیں گے تو اشارہ کریں گے تو اس وقت تم کو اعلان کرنا ہے۔ دوستو، یہ عجیب مولا کی ولایت ہے۔ ولایت ایک کمپلیٹ ریلیجن کا نام ہے، کمپلیٹ دین کا نام ہے۔ مائنس ولایت کچھ نہیں ہے دین میں، اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اگر امام علی کی ولایت کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا تو ختم ہو جاتا۔ اس وقت اگر 10 ہجری 18 ذیلحج کو یہ اعلان نہیں ہوتا تو اسلام ختم ہو جاتا۔ آج جو عام طور پہ مسلمان بولتے ہیں کہ اعلان نہیں ہوا، واضح طور پہ اعلان نہیں ہوا، اسی لیے ہم نے رسول کے بعد خلیفہ بنایا۔ آپ سوچو کہ رسول کا خلیفہ مسلمانوں نے بنایا،
جبکہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے جب پہلا خلیفہ بنا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل للارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فی الارض خلیفہ اللہ نے نبی آدم کو بنایا۔ اس کے بعد دو بیٹے ہوئے حابیل اور قابیل۔ جب حابیل کو آدم نے اپنا سکسیسر، اپنا وارث بنایا تو قابیل نے آ کر، شیطان نے اسے کہا کہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو کہ تم بڑے بھائی ہو، تمہارا یہ حق ہے کہ تم بناؤ۔ تو وہ آیا اور آ کر اس نے جناب آدم سے کہا کہ یہ حق تو میرا ہے، مجھے بننا تھا آپ کا وارث۔ تو آدم نے کیا کہا؟ آدم نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا، میں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا۔ اس کے بعد وہ دو نظر ہوئی، نظر کے بعد حابیل کی نظر قبول ہوئی، قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی۔ تو پہلا جو نبی تھا اس کا وارث اللہ بنائے، اور جو آدم کا فخر ہے، فخر آدم ہے جو سارے انبیاءوں کا سردار ہے، اس کا وارث امت بنائے گی۔ اس لیے کہ امت نے جو بنا کر واقعہ غدیر کو بھلانے کی کوشش کی، اور واقعہ غدیر کسی کو بھلانے سے نہیں ہوتا۔ 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغربا، غریب امام جب عزاداری کرتے تھے تو لوگوں نے آگے کہا کہ مولا آپ اتنی عزاداری کیوں کرتے؟ تو امام کا جملہ تھا، امام نے کہا تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو امام نے وہ ہر معصوم نے، آج اگر میرا مولا پردے میں گیا، کربلا کا واقعہ ہوا، تو صرف مسلمانوں نے غدیر کو نہیں مانا۔ غدیر کو نہیں ماننے کی وجہ سے آج پورا اسلام کا نقشہ بدل گیا، تمام نقشہ بدل گیا۔ تو غدیر ہے کیا؟ غدیر ایک میدان کا نام ہے جو مکے سے 150 یا 200 کلومیٹر کے اوپر آج بھی وہ جگہ ہے۔ اگر کوئی عمرے پہ جاتا ہے، جدہ سے احرام باندھتا ہے، تو ایک جگہ کا نام ہے جوفا۔ جوفا جو ہے وہی میدان غدیر ہے آج بھی۔ اور خم جو ہے ایک کنویں کا نام، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا رہا آپ کو۔ خم ایک کنویں کا نام تھا جو وہاں پر خم ایک کنواں موجود تھا، اور غدیر کا میدان مکے سے 150 کلومیٹر کے دور پہ تھا۔ تو جتنے لوگ حج پہ آتے آج بھی اس زمانے میں، تو یہ پورا لوگ اس غدیر تک جاتے تھے جوفا۔ وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، چورستہ تھا، وہاں سے 4 راستے نکلتے تھے، یمن کو راستہ جا رہا، طائف کو راستہ جا رہا، مختلف جگہوں پہ راستے۔ تو پورے لوگ وہاں تک تو ساتھ رہتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے بھی عجیب اہتمام کیا کہ جب حج ہوا، جو منیمم روایتیں ہیں وہ 80,000 کی، 1,20,000 کی بھی روایتیں، 120,000 مسلمان جب چلا وہاں سے، تو وہ جوفا اس جگہ پہ پہنچا جو آج بھی وہ جگہ موجود ہے، جو جدہ کا میقات ہے۔ جدہ کی جو میقات ہے اس کا نام ہے جوفا، اور مدینے سے جو میقات ہے اس کا نام ہے مسجد شجرہ۔ تو بہرحال تو جوفا پہ جب یہ پہنچا تو کئی لوگ آگے بڑھے، اس لیے کہ وہاں سے مختلف قافلے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے۔ تو وہاں پہنچا تو اس وقت یہ آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ مشہور غدیر کی آیت آئی، وہاں پہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو کہ جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ جب پہنچا نا تو اس وقت رسول نے ایک بڑا، دیکھیں میں پورا ڈیٹیل میں واقعہ نہیں پڑھا، آپ کے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح وہ موجود ہے، میں صرف ایک ڈیٹیل بتا رہا کہ ہوا کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ واقعہ غدیر ہر مومن جانتا ہے کہ واقعہ غدیر کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے لوگوں کو جو آگے چلے گئے تھے ان کو بلوایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی، نہ علی کے کوئی آگے جا سکتا نہ کوئی پیچھے جا سکتا، امام علی کی حد تک انسان کو پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنا، علی تک پہنچنا ہے۔ بہرحال رسول نے اہتمام کیا، پورا مجمع جب بیٹھ گیا اور عجیب اعلان یہ کیا کہ سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ یہ کہہ کے پکارو حیا علی خیر العمل۔ حیا علی خیر العمل جو ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کہ خیر عمل، اس سے بڑا کوئی عمل خیر ہے ہی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ولایت علی سب سے بڑا عمل خیر ہے۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ممبر لے کے مجھے ممبر چاہیے۔ عجیب بات کہ پوری رسول کی 23 برس کی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے کہ جہاں رسول نے کھڑے رہ کر بھی خطبے دیے، کھڑے رہ کر بھی اناؤنسمنٹس کیے، کھڑے رہ کر بھی آرڈرز کیے، لیکن یہ پہلا موقع تھا پوری زندگی میں کہ رسول نے مجمع سے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے ممبر چاہیے۔ کیوں ڈیمانڈ کیا؟ کھڑے رہ کر بھی خطبہ دے سکتے تھے،
وہاں پتھر تھے، پتھر پہ کھڑے رہ کے بھی خطبہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ممبر مانگ کے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا کہ جو یہ کہتے، اگر رسول کھڑے رہ کر ممبر اناؤنس کرتے تو لوگ کہتے کہ علی کا ذکر ممبر پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رسول نے بتایا کہ ذکر علی جب بھی ہوگا جہاں میں ممبر پہ کھڑے رہتا ہوں علی کا بھی ذکر ہوگا۔ ممبر منگوایا اور کجاووں کا ممبر بنوایا۔ کجاوا آج کی زبان میں بولوں جو سیٹ ہوتی، کریڈل جس کو انگلش میں بولتے، ہر اونٹ سے نکلوایا، اس کے بغیر کوئی جاتا بھی نہیں، سیٹ کا ہونا لازم ہے، سب کے اتروائے۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھا۔ اس کے بعد جو درخت تھے، ٹریز تھے اس میدان میں، اس میدان کے ٹریز کو صاف کروایا، جتنے کانٹے تھے چھوٹے چھوٹے زمین کے اوپر ان کو صاف کروایا کہ اب ذکر علی ہونے والا ہے، کانٹوں کا کیا کام نہیں، وہ ہٹوایا۔ مسلمان حج کر کے آئے تھے، سب کے سر شیو تھے بالکل، اور ان کے سر کے اوپر گترا تھا، جو عربی گترا پہنتے ہیں وہ گترا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ گترا پورا اتار دو، انہیں سب کے سر چمک رہے تھے دھوپ سے، گترے اتروائے، جھاڑوں کو کٹوایا، پیروں سے جوتے اتروائے۔ 3 کام کیے خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے۔ کیوں کیا یہ 3 کام؟ جھاڑوں کو کیوں کٹوایا؟ اسی لیے کٹوایا کہ کوئی بعد میں یہ نہیں کہے کہ تھکے ہوئے تھے، سایہ تھا، سو گئے۔ سر سے گترے اس لیے اتروائے کہ سر پہ دھوپ رہے گی تو یاد بھی رہے گا۔ نیچے سے جوتے اس لیے اتروائے کہ پیر جلیں گے، ذکر علی یاد رہے گا۔ اتروا کے سب کو بٹھایا، بٹھا کے ممبر پہ آئے۔ طویل ترین خطبہ، جیسے ابھی نیئر بھائی نے کہا کہ یہ خطبہ میں تو ہمیشہ پورے یوتھ کو دنیا میں، ابھی جونسبرگ میں تھا غدیر میں، تو میں نے وہاں پہ بھی بولا تھا، اس کے بعد لوگوں نے انٹرنیٹ سے نکال کے اس خطبے کو پڑھا۔ میری ریکویسٹ ہے خیسر باغ کے اس مومنین کو، اور جو میری تقریر سن رہا بعد میں یوٹیوب پہ سنے، میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ ہر لڑکا لڑکی کو غدیر کے اس خطبے کو پڑھنا چاہیے۔ اب تو انگلش میں بھی آ گیا آرام سے، اور سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، گوگل کرو اور یہ خطبے کو نکالو اور یہ خطبہ پڑھو، ایٹ لیسٹ 2 پیج 3 پیج ڈیلی پڑھو۔ You can change your life, you can change your destiny۔ جیسا غدیر میں اسلام کی تقدیر بدلی، تمہاری بھی تقدیر بدلے گی اگر تم یہ خطبہ رسول پڑھو گے۔ اللہ کے رسول کا سٹائل بدل گیا اس خطبے میں۔ اللہ کا رسول کبھی بھی پوری زندگی، اللہ کے رسول نے کبھی اپنے احسانات کو نہیں گنایا، جبکہ پوری اللہ کے رسول کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو رسول نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ ہم جہالتوں میں تھے، رسول نے ہم کو علم دیا، ہم ظلمات میں تھے، نور عطا کیا، ہم بت پرستی لوگ کر رہے تھے، جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے تھے، رسول نے ان کو صراط مستقیم بتایا۔ وہ رسول کے جو سر سے لے کے پیر تک ہمارے اوپر احسان ہے، اس رسول نے پوری زندگی 23 برس کبھی بھی اپنے احسانات کا ذکر نہیں کیا، لیکن غدیر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کہا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس لیے کہ بتانا چاہتے تھے کہ سارے احسانات سے جو سب سے بڑا احسان ہے اب وہ تمہیں دینے والا ہوں، ولایت علی کا احسانات کو بتایا۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے یوتھ کے ساتھ کہ خطبہ غدیر پڑھو، خطبہ غدیر پڑھو، تمہاری میموری شارپ ہوگی، دماغ تیز ہوگا۔ کیوں؟ جیسا حکم ہے قرآن پڑھنے سے میموری شارپ ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کے رسول کا کلام ہے۔ نہج البلاغہ کا روز 1 پیج اور قرآن کا روز 1 پیج پڑھو، تمہاری میموری شارپ ہو جائے گی۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ایگزامز لکھ رہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی میموری شارپ رہے، خطبہ غدیر پڑھ کے دیکھو۔ یہ اگنور مت کرو دوستو، دشمن پڑھ رہا، یہ تو ہمارا خطبہ ہے، ہمارے لیے امام علی کے شان میں پورا خطبہ مسلسل رسول ایکسٹمپر بولتا رہا، ایکسٹمپر بولتا رہا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پورے 23 برس کی زندگی کا نچوڑ ہے رسول اللہ کا خطبہ غدیر۔ ہر شیعہ کو پڑھنا چاہیے، آپ پڑھو، اس کے بعد آپ خود مجھے دعا دیں گے کہ کیا چیز تھی جو اب تک ہم بھولے ہوئے تھے۔ اپنی اپنی زبان میں پڑھو، عربی میں مت پڑھو، فارسی میں مت پڑھو، اپنی لینگویج میں پڑھو، then you will realize کہ what اللہ کا رسول is saying۔ خطبہ پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھیں، امام علی کو قریب بلا، مولا میرا قریب تھا،
اور اللہ کا رسول کا بالکل لاسٹ ڈیز ہے، وہ 63 ایئرس کی لائف ہو چکی، آخری ایام ہے بالکل، آلموسٹ 63 ایئرس کے تھے رسول۔ امام علی کو قریب بلایا، قریب بلا کے جب بالکل قریب آ گئے تو جھکے، رائٹ سائڈ پہ ایسا جھکے، جھک کے علی کو سامنے کیا، اپنے سامنے، اس کو پیچھے سے اٹھانا شروع کیا۔ اٹھایا کیوں؟ یہ بتا دیتے تھے یہ کہہ کر کے دیکھو یہی علی ہے، اٹھا کے بتایا کہ بعد میں دور والے یہ نہیں بولنا کہ ہم نہیں جانتے تھے کون ہے علی۔ ایسا اٹھانا شروع کیا، اس طرح اٹھاتے 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 اتنا اٹھایا کہ علی کو سامنے کر دیا، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ بتانا بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اب میں چھپنے والا ہوں، یہ میرے ساتھ تمہارے سامنے رہے گا۔ کمپلیٹ اٹھا کے چاروں طرف مڑے رسول، پورے مجمع کو بتایا، بتا کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اسی کا مولا۔ دیکھو دوستو ایک بات اور میں یہاں بولوں، فے، لفظ فے، غور سے سنو، فے جو ہے عربی میں دو سینٹنسز کو ملاتا ہے، دو حروف کے بیچ میں اگر فے آ جائے تو پھر ساری دیواریں ٹوٹ جاتی، بلا فصل ہو جاتی، جیسے کن فے کن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا۔ فے ہمیشہ سینٹنسز کو ملاتا ہے عربی میں۔ رسول نے یہاں کوئی اور جملہ نہیں کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا کہ اب میرے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا، بلا فصل علی ہوگا، علی کو بلا فصل مانا۔ اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی شیخ مفید کی، غور سے سنو۔ شیخ مفید ہمارے مرجعیت کا ایک عظیم ترین مرجع، عظیم ترین مرجع، یہ وہ مرجع ہے کہ جس کے شاگرد سید رضی، سید مرتضیٰ، نہج البلاغہ کو جس نے کمپائل کیا سید رضی، ان کے استاد سید مرتضیٰ، جن کو امام علی نے علم الہدا کہا۔ عجیب انٹرسٹنگ 2 منٹ کا واقعہ غدیر کا، من کنتو مولا فہذا علی مولا پہ سن لیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا غدیر ہے کیا۔ تو شیخ مفید کاظمین میں، اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے، آج بھی 7ویں امام کی جو ذریعہ مبارک ہے اس سے 10 قدم کے اوپر، یعنی یہاں پہ اگر ذریعہ ہے تو یہاں پہ اتنے قریب آج بھی وہ دفن ہے۔ ایکسٹراڈنری پرسنالٹی، میں نے ان کی پوری تاریخ پڑھی، مرجعیت کی تاریخ میں ان کا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ شیخ مفید کا زمانہ 18، پلیز غور سے سنو، 18 ایئرس کے تھے، صرف 18۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھ رہا کہ غدیر سے ریلیٹڈ ہے اور بامبے کے یوتھ کو پتا چلنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو لیو ان بامبے۔ وقت پڑا تو تم کتنے پریپیئر ہونا کہ دشمن کے ہر حملے پر ولایت علی کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف زبان کی نوک سے بولنا کافی نہیں ہے کہ میں مولا کو بہت چاہتا ہوں، تم کتنا اپنی زندگی میں علی کی محبت کو، علی کی ولایت کو پروٹیکٹ کر رہے، وہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے۔ وہ پروپوگیشن آف ٹیچنگز آف امام علی، یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ غدیر کا یہ نہیں کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے کا جشن کرے اور گھر کو جا کے اپنی نارمل لائف گزارے۔ ہر سال غدیر آتی، یہ سال غدیر میں تم نے کیا کیا، یہ سال امام علی کو کیا تحفہ دیا، یہ سال تم نے امام علی کی کون سی ٹیچنگز کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا، یہ ہے غدیر۔ امام علی کو تحفہ کیا دیا۔ غدیر کا اتنا بڑا دن، اتنا عظیم دن گزر گیا، لیکن ہم نے سیکھا کیا غدیر سے؟ What we have learned۔ اب سنو، شیخ مفید 18 سال کا سن ہے، صرف 18 ایئرس، غور سے سنیں، 18 سال کا سن، بغداد آتے ہیں یہ ہمارے دینی مدرسے میں آئے بغداد میں، فرسٹ ڈے گزارا، پہلا دن۔ اپنے غور سے سنیں کہ استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مدرسہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی مسلمانوں کا ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا مدرسہ تھا، جب 10,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا 1000 سال پرانی بات ہے، 4 ہجری 4th سینچری شیخ مفید کا پیریڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی سب سے بڑا یہاں کا متکلم، سب سے بڑا عالم مسلمانوں کا، اس کا مدرسہ ہے اور 10,000 اسٹوڈنٹس اس کے پاس پڑھتے ہیں۔ تو شیخ مفید
ان کا اصل نام ہے محمد ابن نعمان. یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کا نام آپ نماز شب میں لینا. ان کا احسان ہے شیعت کے اوپر. یہ 34 صدی کا مجدد کہ جس نے شیعت کو نئی زندگی دی, لائف دی. تو شیخ مفید 18 سال کا سن اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ کیا میں جا کے اس کے مدرسے میں کچھ سیکھوں؟ انہوں نے کہا بہتر ہے جاؤ. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا عالم صرف اپنے فقہ پہ عبور نہیں بلکہ مسلمانوں کی چاروں فقہ کے عبور تھا ہمارے عالم کو. تو یہ گئے, یہ کہتے ہیں کہ میں پہلا دن تھا, میں گیا اس کے مدرسے میں, 6-7 ہزار لڑکے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے. کہا مجھے جگہ نہیں ملی, بالکل میں دور بیٹھا رہا. کہتے ہیں کہ شام تک آہستہ آہستہ میں اس کے تخت کے قریب چلا گیا, بالکل قریب چلا گیا, اور میں بیٹھ کے اس کا درس سن رہا تھا. پہلا دن تھا, وہ درس دے رہا تھا, میں سن رہا تھا. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عبداللہ بغدادی کا غلام دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے پکار کے عبداللہ بغدادی سے کہا کہ شیخ ایک شخص آیا ہے, ایک آدمی آیا ہے بصرے سے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. تو عبداللہ بغدادی نے کہا کہ وہ آنے والا کون ہے, عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ عالم ہے یا جاہل. تو عبداللہ بغدادی نے کہا اس کو اندر بھیج دے. وہ بصرے والا اندر آیا. شیخ مفید کا پہلا دن, پلیز غور سے سنو, پہلا دن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی درس میں. عبداللہ بغدادی بیٹھا ہوا درس دے رہا, شیخ نیچے اسی طرح تخت کے نیچے. شیخ کہتے ہیں وہ بصرے والا آیا اور آ کر اس جو عبداللہ بغدادی تھا اس سے کہا کہ میرا ایک سوال ہے. اس نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ واقع غدیر اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ غور سے سنو, واقع غدیر اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ تو یہ عبداللہ بغدادی جو اس وقت عرب کا سب سے بڑا متکلم, سب سے بڑا عالم مسلمانوں کا, کہتا ہے واقع غدیر ایک واقعہ ہوا, رسول نے علی کو مولا کہا, مولا کے 1000 معنی ہیں اور پتہ نہیں کیا کہا. روایت ہے کہ رسول نے علی کو مولا کہا تھا غدیر میں, مولا کے کئی معنی ہیں. اس کے بعد کہتا ہے واقع غار, سمجھ رہے غار کیف کا واقعہ. کہا واقع غار تو حقیقت ہے, لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا. اس کے بعد یہ عبداللہ بغدادی کہتا ہے اس بصرے والے سے ایک چیز یاد رکھو, جو آنکھوں دیکھی بات ہے اور جو کانوں سنی بات ہے. کانوں سنی بات یہ ہے کہ رسول نے علی کو غدیر میں مولا کہا. آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ رسول کے ساتھ غار میں گئے. تو جو آنکھوں دیکھی بات ہے اس کا مقام زیادہ ہے, کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. بس یہ کہنا تھا. شیخ مفید 18 سال کا سن, یہ علی والا ایسا ہوتا. پہلا دن محمد ابن نعمان ان کا نام, کھڑے ہو کے کہا شیخ میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیں گے؟ وہ جانتے ہی نہیں تھا شیخ کو, ینگ بوائے. اس نے پوچھا, اس نے کہا داڑھی بھی نہیں آئی تھی برابر. اس نے کہا کہ عبداللہ بغدادی نے شیخ مفید سے کہا کہ اچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. تو شیخ مفید نے کہا شیخ یہ بتائیے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں؟ یہ امام علی تو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے امام علی نہیں کہا, انہوں نے حضرت علی کہا. کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں؟ تو کہا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. پلیز غور سے سنو, چوتھے خلیفہ ہیں, مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ہم ان کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. تو شیخ مفید نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی خلیفہ برحق کے خلاف میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غور سے سنو یار, اگر کوئی خلیفہ برحق کے خلاف میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بغدادی نے پورے مجمع میں کہا کہ میدان میں اگر خلیفہ کے خلاف کوئی آئے تو وہ فاسق ہے, فاجر ہے. کہا ایک منٹ رکا, رک کے کہنے لگا نہیں انہوں نے معافی مانگ لی تھی, پلیز انہوں نے معافی مانگ لی تھی. جیسے ہی اس نے کہا معافی مانگی, شیخ مفید نے پلٹ کر اس سے کہا کہ میدان میں آنا آنکھوں دیکھی بات ہے, معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اور ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے, کانوں سنی بات کا مقام کم ہے. ایک لمحے کے لیے جو اتنا بڑا متکلم تھا سٹ پٹایا. یہی تو کہتے ہیں کہ علی والا جاہل نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھو امام علی کو سمجھنا ہے تو جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے سمجھ میں آتا.
وہ چونکا کہ یہ 18 سال کا لڑکا اتنا بڑا مجھے جواب کا قابل نہیں رکھا. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن نعمان ہوں. کہا کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے اپنے استاد کا نام لیا. اس نے خط لکھا. خط لکھ کے کہا جا کے اپنے استاد کو دے دو. یہ شام میں مدرسے کو آئے, آ کے خط دیا. استاد نے خط کھولا, مسکرائے, واقعہ پوچھا. انہوں نے واقعہ بیان کیا. اس عبداللہ بغدادی نے لکھا تھا کہ یہ جوان اتنا ذہین, اتنا انٹیلیجنٹ کہ یہ آگے چل کے اسلام کے لیے مفید بنے گا. آپ نے ایک روایت یہ ہے, ایک روایت امام زمانہ سے ان کے لیے لفظ مفید استعمال کیا. بہرحال اس میں بحث نہیں کر رہا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ علی والا سٹوپٹ اور بیخوف نہیں ہوتا, ذہین ہوتا. اس لیے کہ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو تو سٹوپٹ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ مت سمجھو, اوور کانفیڈنٹ مت رہو. یہ کب ہوگا, یہ کب ہوگا؟ ذہانت کب آئے گی؟ جب ولایت علی تمہارے پاس ہوگی. اور علی کی ولایت اسی کے پاس آتی ہے کہ جس کے زبان پر رزق حلال ہوتا. میں نے بہت بڑا جملہ بولا. میں غدیر کا جشن یوں ہی پڑھ کے نہیں جاؤں گا جب تک امام علی کے اس میسیج کو میں نہ دوں. کل میرا مولا مجھ سے پوچھے کہ خیسر باغ میں اتنا بڑا مجمع جشن غدیر کر رہا تھا تو میرا پیغام کیا پہنچا؟ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھ کے جانا. آپ جتنی دیر خیسر باغ میں بیٹھیں گے جشن غدیر میں اتنا اجر تو 100% ملے گا بیٹھنے کا. لیکن مقصد یہ ہے, اگر شمشیر حیدری نے اتنا اہتمام کیا تو مقصد یہ ہے کہ اگر 6 گھنٹے تم یہاں بیٹھو اور بیٹھ کے ویسے ہی چلے جاؤ تو اصل مقصد پورا نہیں ہوتا. مقصد اس وقت پورا ہوگا کہ جب تم ایک بیماری کو یہاں چھوڑو گے, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ گے, علی کی تعلیمات میں عمل کرو گے. وہ چاہیے علی کو. غدیر میں امام علی کی زندگی کا, اگر میں امام علی کا زندگی کا سننا چاہ رہا, غدیر سننا چاہ رہا, تو امام علی کی زندگی کی کوئی چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. جو سب سے بڑا میسیج ہے دوستو, یہ یاد رکھو کہ اس طرح نہیں ہوتا. علی کی ولایت اسی کے پاس آ سکتی. علی کی ولایت کا حق وہی ادا کر سکتا کہ جو رزق حلال کھاتا ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی رزق حلال نہیں کھاتا. I don't mean that. مجھے اسی بامبے میں, نام تو نہیں لوں گا, غور سے سنو, اسی بامبے میں مجھ سے پوچھا ایک بہت بڑے بزنس مین, بہت بڑے کاروباری آدمی نے کہ یہ بتائیے کہ کیا 21st سینچری میں بزنس بغیر جھوٹ بولے کوئی کر سکتا؟ غور سے سنو, 21st سینچری میں دنیا میں کوئی بزنس مین, سکسیسفل بزنس مین ہو سکتا بغیر جھوٹ بولے؟ میں نے کہا بغیر جھوٹ بولے وہ سکسیسفل بزنس مین 100% ہو سکتا. اس نے کہا مولانا یہ پاسبل نہیں, تھوڑا تو جھوٹ بولنا پڑتا کاروبار میں. جب تک جھوٹ نہیں بولو گے تم اچھے بزنس مین نہیں بنو گے. بزنس میں تو جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے, تھوڑا تو 1%. میں نے کہا اسلام اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ رزق حرام سے کھاؤ گے علی کی ولایت نہیں آئے گی. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, ایک ایک جملے کا. I am responsible of my words, what I am saying. یہ یاد رکھو کہ اگر رزق حرام پیٹ میں رہے گا تو کبھی بھی ولایت علی نہیں آئے گی تمہارے پاس. تم زبان کی نوک سے بولتے رہو گے. علی والا وہ ہوتا جو شان علی کو بھی مانے, فرمان علی کو بھی مانے. سمجھ میں آئی بات؟ فرمان علی کو مانو گے اور شان علی کو تو سب نے مانا. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں ہر مذہب و ملت کا آدمی علی کی شان میں قصیدے لکھتا ہے. ہندو لکھتے ہیں, عیسائی لکھتے ہیں, سردار لکھتے ہیں. علی کی شان ایسی ہے. لیکن شیعہ وہ ہے شان کے ساتھ فرمان علی کو بھی مانے. فرمان علی کو جو میں سیرت علی پہ جب چلو گے تو وہ اصل مقصد امام علی. مقصد امام علی یہ نہیں دوستو, ایک چیز یاد رکھو, پوری دنیا اگر امام علی کو نہیں مانتی کیا فرق پڑتا علی کو؟ علی جیسا کل ہے ویسی علی آج بھی اور کل بھی رہے گا. یہ فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارے لیے آنر ہے, جملے غور سے سنو, یہ ہمارے لیے آنر ہے کہ ہم علی سے وابستہ ہیں. یہ ہماری عزت ہے کہ ہم امام علی سے وابستہ ہیں. علی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, علی علی ہے. تو پلیز میرا بہت امپورٹنٹ میسج میں یوتھ کو دے رہا بامبے کے غدیر کے جشن میں,
رزق حلال. تو انہوں نے کہا مولانا کیا پاسبل ہے, ممکن ہے کہ بغیر جھوٹ بولے بےمانی کرے کوئی بزنس کر سکتا؟ میں نے کہا بالکل کر سکتا. کہا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا؟ میں نے کہا بڑھ سکتا. کہا کوئی مثال کہ امام علی کے زمانے, پلیز غور سے سنو, امام علی کے زمانے میں کیا کوئی بڑا بزنس مین تھا, بہت بڑا بزنس مین, کہ جس نے کاروبار کیا اور وہاں تک گیا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا؟ میں نے کہا تھا. علی کے زمانے کا جو سب سے بڑا بزنس مین تھا اس کا نام تھا میثم تمار. دوستو ایسا مت سنو, غور سے سنو, میں کمپلیٹ میسج دے رہا. سب سے بڑا جو بزنس مین تھا اس کا نام اب سنو. میں نے کہا میثم تمار. اس نے کہا, اس نے پوچھا, غور سے سنو, اس نے پوچھا کہ میثم تمار کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجور کا بزنس. اس نے کہا مولانا آج کھجور کا کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج جو تم کھجور کی بات کر رہے, جیسا آج کوئی ڈائمنڈز کا بزنس کرے نا, موتی کا, ڈائمنڈز کا, ہیروں کا, پرلز کا, اس زمانے میں کھجور کا بزنس ہوتا تھا. آج آپ کے سامنے کھجور کا بزنس بہت چھوٹا دکھ رہا, لیکن آج جس کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو کتنا بڑا سٹیٹس ہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ علی نے خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات کو بدل دیا, حالات بدل دیے, ورنہ یہ مسلمان بھوکا مر رہا تھا. اگر پورے صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ سنیں, آپ سنیں. تو میں نے کہا کھجور کا بزنس, پلیز غور سے سنو, کھجور کا بزنس. اس نے کہا کھجور کا بزنس کیا؟ میں نے کہا یار تم کو پتا نہیں, کوفے کے بہت بڑے مال میں میثم کا شو روم تھا. اب جشن کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا, سمجھ میں آئی؟ مال کا نام نہیں پوچھنا, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. بہت بڑا مال میں کوفے کے ان کا شو روم تھا. اس نے کہا کہ کیا میثم نے پوری زندگی ایک کھجور بھی بےمانی کا نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بیچا. اور وہ کہتے ہیں اتنا بڑا بزنس مین بن گیا کہ کئی شو رومز ہیں. میں نے کہا ہاں. اس نے کہا مولانا کیا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میثم, پلیز 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 غور سے سنو, کیا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پرانا کھجور, کل کا کھجور آج کا تازہ فریش ہے بول کے میثم نے نہیں بیچا؟ میں نے کہا نہیں بیچا, ایک کھجور بھی بےمانی سے نہیں بیچا. یہ کمپلیٹ میسج ہے تمام امام علی کے شیعوں کے لیے. میں صرف بامبے والوں کے لیے نہیں بول رہا کہ ولایت علی غدیر کا جشن, جو مقصد غدیر ہو وہ ہماری لائف میں آئے کیسا؟ رزق حرام رہے گا تو کبھی نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ مولانا کیا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میثم نے کبھی کوئی بےمانی کا کھجور نہیں بیچا؟ میں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو کہا جب کتاب میں نہیں ہے تو آپ اتنی گارنٹی کے ساتھ ہاؤ کین یو سے؟ میں نے کہا اب سنو, جواب سنو. میں نے کہا یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں کہ میثم نے نہیں بیچا, لیکن یہ ضرور کتابوں میں, روایتوں میں ہے کہ کبھی کبھی میثم بزی ہوتے تھے, مصروف ہوتے تھے, بازار مارکیٹ جانا پڑتا تھا. تو میثم امام علی کو کہتے تھے کہ میرے مولا آپ آئیے 2 گھنٹے میری دکان پہ بیٹھ کے, میرے شو روم پہ بیٹھ کے دھندا کرو. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں بےمانی ہو. کیا میسج ملا؟ کیا میسج ملا؟ آج میثم کے نام پہ ہم جان دیتے, دینا بھی چاہیے. اتنا بڑا علی والا میثم نے صرف زبان سے علی علی نہیں کیا, اس نے اپنی جان کا امتحان بھی دیا, مال کا امتحان بھی دیا. It's not a joke. What are we doing? What are we doing now? ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کتنا سیکریفائز ہے. علی کے ہر شیعہ نے سیکریفائز کیا. ہم امام علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑتے, داڑھی کو نہیں چھوڑتے. علی کے نام پہ محبت تو ہے,
رزق حلال. میں ایک ہی ریکویسٹ ہے میرا آج کا میسج میں، پہلا ریکویسٹ، غدیر اسی کے سمجھ میں آئے گی جو رزق حلال کھائے گا. پیٹوں میں حرام رہے گا تو غدیر سمجھ میں نہیں آئے گی. غدیر ایک فارملٹی کا نام نہیں ہے، غدیر پریکٹس کا نام نہیں ہے، غدیر اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کا نام ہے، تقدیر کو بدلنے کا نام غدیر ہے. غدیر ایک کمپلیٹ میسیج ہے، غدیر ایک کمپلیٹ ہمارے ایمان کی بلندی کا نام غدیر ہے. یہ نہیں کہ ہم ہر سال غدیر منائیں، پریکٹس نہیں ہے غدیر، بلکہ معرفت کا نام غدیر ہے. اس کے بعد دیکھو کہ امام علی تم کو دیتا کیا ہے. تو دوستو رزق حلال سب سے امپورٹنٹ چیز. مجھے رزق حلال پہ بولنا نہیں ہے، انشاءاللہ جب محرم کا عشاء پڑھوں گا یہاں پہ خیسر باغ والا، اس میں بولوں گا ڈیٹیل میں. آج یہ بس کہ ولایت علی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو. اور ایک بات بولتا ہوں، غدیر کا جشن 18 ذی الحجہ کو آپ نے زبردست طریقے سے اس دن سے آج تک سیلیبریٹ کرتے ہوئے آئے اور کرتے ہوئے جاؤ محرم تک. اور آج مباہلے کی یاد بھی ایک عظیم، آج کے مباہلے کا دن بھی تھا، یہ بھی ایک عظیم اہل بیت کے گھر کی خوشی ہے. لیکن جسٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ غدیر کا جو سب سے بڑا دوسرا میسیج ہے وہ کیا تھا؟ سب کے دل میں محبت علی ہے، پلیز غور سے سنو. ولایت علی سب کے دل میں، الحمدللہ. یہ ولایت آئی کہاں سے؟ غدیر کا دن ولایت کا اعلان ہوا. اور ایک بات یہاں روک کے ولایت کے بارے میں بول دو کہ ولایت صرف محبت کا نام نہیں ہے، ولایت محبت کے ساتھ اطاعت کا نام بھی. I know you will listen like this. اطاعت کا نام بھی ولایت ہے. محبت تو ایک پارٹ ہے، محبت ایک پارٹ ہے دوستو. اطاعت سب سے بڑی چیز ہے. اوبیڈینٹ، علی کے اوبیڈینٹ بن کے بامبے میں گزارو. تم کو بامبے میں یہ ضرورت نہیں ہے بولنے کی کہ تم علی والے ہو. بامبے کی ان گلیوں میں جب چلو تمہارا کیریکٹر ایسا ہونا کہ لوگ بولنا یہ علی والا جا رہا، کردار ایسا ہونا. ہمارے بچے سکولز جا رہے، کالجز جا رہے، آفیسز جا رہے. علی کی محبت کا جو دوسرا میسیج ہے اخلاق کا میسیج. ولایت اخلاق کا بھی نام ہے کہ تمہارا کیریکٹر، تمہارا زبان اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ، اتنی اچھی زبان، اتنے آنیسٹ بن جاؤ. اس لیے کہ امام علی کہتے کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے، جملہ دیکھو کتنا بڑا جملہ، ایک جملہ پوری زندگی کو بدل سکتا. میرا مولا کہتا کہ اگر میرے شیعہ کو پہچاننا ہے اس سے ذرا لین دین کر کے دیکھو معلوم ہوتا. سوچو مولا علی کیا بول رہے ہیں، ڈیلنگ کر کے دیکھو، لین دین کر کے دیکھو، معلوم ہوتا کتنا آنیسٹ ہے. اگر کوئی آنیسٹ نہیں ہے تو وہ علی والا کیسے ہوا؟ اس کو کیا حق ہے غدیر کرنے کا؟ آنیسٹی تمہاری مین چیز ہے بامبے میں، یاد رکھو. آنیسٹی سے تم پہچانے جاؤ گے. میرے جملے نہیں، چھٹے امام کے علی کے بیٹے کے جملے ہیں، شیعتنا کونوا لنا زینا وکونوا علینا شینا. یہ میرے جملے نہیں، عابد بالرامی کے جملے نہیں. اے میرے شیعوں، ہمارے لیے زینت بن جاؤ. 1400 سال پہلے میرا مولا نہیں بول رہا، ظہور امام تک یہ امام کا میسیج ہے شیعوں کے لیے. غدیر کا میسیج کہ مولا کیا کہہ رہے کہ اے میرے شیعوں ہمارے لیے زینت بنو. زینت تم کو دیکھ کے ہی بولیں کہ یہ ایسا تو اس کا علی کیسا ہوگا. یہ ہے شیعت، یہ ہے غدیر. غدیر تو سب کے دلوں پہ نقشے کل حجر کی طرح. مجھے ڈیٹیل میں نہیں بولنا تھا، مجھے میسیج دینا تھا، پیغام. اگر میری تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اس کے ذہن کا انقلاب آ گیا تو آج غدیر شمشیر حیدری کا کامیاب ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. مقصد کو سمجھو، غدیر کے مقصد کو سمجھو کہ غدیر کا مقصد کیا ہے. غدیر کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سیلیبریٹ کر کے خوشی کر کے چلے جائیں. خوشی پارٹ ہے، لازم خوشی کرو، اتنی خوشی کرو کہ دنیا کو بتاؤ کہ آج ہماری سب سے بڑی عید ہے. یہ عید الاکبر ہے، عید الاکبر. ساری عیدیں عید چھوٹی عید ہے اور یہ عید الاکبر ہے. کوئی آپ سوچو کہ کتنا ثواب رکھا گیا تھا. غدیر 365 دن ہیں ایک سال میں، پورے ایک سال میں ایک دن غدیر کا ایسا ہے. 364 ڈیز آپ مومن کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، ثواب ملے گا. ایک مومن کو کھلانے کا بہت ثواب ملے گا. لیکن غدیر کے دن کھلاؤ گے تو
تو اتنا ثواب رکھا گیا کہ جو ہمارے امیجنیشن سے زیادہ ہے، سوچ نہیں سکتا آج کے دور میں کوئی بندہ اور کھانا بھی یہ نہیں کہا کہ تم بڑا ایکسپینسو فوڈ کھلاؤ، ایک کھجور استطاعت کے مطابق ایک کھجور کھلایا غدیر کے دن، سوچو کیا اجر دیا، جیسے 1,24,000 نبیوں کی دعوت کی، ایک کھجور کھلانے کا یہ اجر رکھا۔ یہ ساری چیزیں یا غدیر کا جشن، یا بس میرے آخری حصے میں آ گیا، یا غدیر کی یہ محفل، یہ مولا کی ولایت، یہ سب چیزیں جو غور سے سنو، میں آخری میسیج میں، یہ سب چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، غدیر کو جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ غدیر جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کس کی؟ اس دن غدیر کے دن ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا؟ آج بھی موقع ہے، اس جشن میں بیٹھ کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر بھول گئے، کچھ لوگوں نے کیا ہوگا لیکن 90% نہیں کرتے۔ غدیر کا جو محبت آئی، علی کی ولایت ہمارے دلوں میں آئی، کس کی وجہ سے آئی؟ کون ہے پیچھے؟ یہاں امام کا جملہ، چھٹے امام کا، میرا مولا کہتا کہ ہماری محبت کی ٹھنڈک، غور سے سنو، ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ تو آج جو غدیر آئی وہ ماں کی وجہ سے آئی۔ کیا غدیر کے دن ہم نے اپنے ماں کے حق میں دعا کی؟ کتنی افسوس، we don't realize, we are not realizing what are we doing، کہ علی کی ولایت جو آئی ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں آئی، وہ ماں کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا جس کی وجہ سے محبت علی تمہارے دلوں میں آئی۔ تو ہمارا فرض کیا تھا؟ غدیر کے دن اپنے، اگر جن کے ماں باپ زندہ تھے ان کے لیے دعا کرنا، مر گئے تو اس دن ان کو یاد کرنا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، اور ماں باپ کا احسان سب سے بڑا احسان۔ تو غدیر کے دن جو سب سے بڑی بلیسنگ تھی، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم کو عطا کی، وہ ماں کی وجہ سے عطا کی کہ ماں کا دامن پاک تھا۔ یہ امام کے جملے ہیں، عابد بلگرامی نہیں بول رہا، چھٹے امام بول رہے، جس کو دشمن نے صادق کہا کہ ماں کو حق میں دعا دو۔ تو غدیر کی سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ ماں، اللہ میرے ماں کو بخش دے اور میرے ماں کو سلامت۔ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پورا خیسر باغ بھرا ہوا، مولا سلامت رکھے تم کو، اللہ شمشیر حیدری کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایسے نہیں یار، اتنا ان کا احسان ہے کہ اتنی شاندار جشن وہ کر رہے، ان کی توفیقات میں اضافہ، ان کے مرحومین کے درجات کی بلندی، ان کے رزق میں برکت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو۔ میری تقریر کے بعد آپ لوگ اسی طرح بیٹھے رہنا، آپ کے پاس وہ ٹوکنز آئیں گے، 30 یہ لوگ انعامات رکھیں، 30، جس میں 2 عراق ایران کی زیارت کے۔ they are doing a wonderful job، بہت اچھا کام کر رہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھنا میری تقریر کے بعد، اور وہ لوگ ٹوکنز دیں گے، اور اینڈ آف دی جشن پر انشاءاللہ وہ ڈراز ہوں گے اور زیارت کے لیے جائیں گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں اعلان کر دوں، علی اس بندے کا نام ہے دوستو کہ خود میرا مولا کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، میں دین کا سردار ہوں، میں متقین کا امام ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں۔ کہتے ہیں میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں شوہر بطول ہوں۔
علی نے فخر کیا ہے کہ میں شوہر بطول ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جبرائیل کا دوست ہوں، میں میکائیل کا ہم نشین ہوں. مردے مجھے پکارتے ہیں، میں تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پر پہنچنے والا ہوں. اس کے بعد میرے مولا کا عجیب جملہ ہے، یہ تو بہت بڑا مولا کا خطبہ ہے، خطبہ افتخاریہ. بس ایک جملہ کہتا ہوں، اسی پہ میں جشن کو ختم کر رہا اپنی تقریر کو، کہ میرا مولا کہتا کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. وہ نور کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. چمکا کب؟ پوری نبی آدم سے لے کے خاتم تک ایک انسیڈنٹ ہوا بس، کہ جہاں یہ نور چمکا تھا، ایک نبی کی امت نے، موسیٰ نبی کی امت نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے اللہ کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا تو تم کیا دیکھو گے، یہ تو میں کہہ رہا. آواز آئی لن ترانی یا موسیٰ، تم دیکھ ہی نہیں سکتے. موسیٰ کی امت یہ ٹو ڈیمانڈنگ امت تھی، اصرار کیا دیکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھنا ہے. موسیٰ طور پہ جا کے اللہ سے کہتے پروردگار سن رہا، میں اپنی ٹاپک پہ ہی ہوں، ابھی بتاتا ہوں یہ اصلی نور کی چمک. کہا میں تو دیکھ رہا ہے ان کی آواز، یہ بار بار کہہ رہے تجھے دیکھنا چاہتے. تو اللہ نے کہا اچھا موسیٰ ایسا کرو 70 آدمیوں کو 70 لوگوں کو لے کے ٹور پہ آ جاؤ اور نور چمکے گا. زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا، مر گئے تو میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا. اس کے بعد موسیٰ لے کر آئے 70 مسلمانوں کو. جب آئے اوپر نور چمکا، موسیٰ تو غش کھا کے گر گئے. 70 جو موسیٰ کی امت کے تھے سب ہلاک ہو گئے. موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ان کو زندہ کر دے. عزیزو اس واقعے کو ایک شاعر نے اپنے مسدس کے بن میں اس پورے واقعے کو پیش کیا. اسی پر تقریر ختم کر رہا. غور سے سنو کہ پورا واقعہ کہ نور چمکا، موسیٰ غش کھائے، بے ہوش ہوئے. شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. بس دوستو رات بھر آپ بہترین شعراء کرام کو سنیں جو ہندوستان سے آئے. ان کا بڑا مقام ہے. اسی طرح بیٹھ کے سننا. جتنی دیر تم یہاں بیٹھو گے ایک ایک لمحہ عبادت میں جائے گا، مولا کی محبت بڑھے گی. بس جو کچھ میں نے معروضے کیے ان معروضوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. جشن غدیر ایسے بناؤ. پہلے ماں کے حق میں دعا دو، ماں کے لیے دعا کرو. زندہ ہے تو ان کی سلامتی کے لیے ماں باپ کی، اور مر گئے تو ان کی مغفرت کی. اس لیے کہ ولایت علی انہی کی وجہ سے ہمارے پاس آئی. میں ایک دعا کرتا کہ پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ولایت علی کا واسطہ ان پہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کر، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھے. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے والدین مر گئے ان پر رحمتوں کا نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. دور عذاب بالکل قریب ہے. ہم کو سعادت دے کہ ہم اس سال مولا حسین کا ذکر ایسے کریں جیسے بی بی زہرا چاہتی ہے، اور جب بھی مولا حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. علی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. شمشیر حیدری کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے رزق میں برکت فرما. سجاد نامدار کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب ہو. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر،
فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ